قیامت کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑ کر منہ پھیرنے والے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے سمجھانے کے لیے کوئی ایسی نئی بات ان کے پاس نہیں آتی کہ جسے سن کر ہنسی میں نہ ڈال دیتے ہوں۔ ان کے دل کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی، شراب کثرت سے پی جائے گی، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک مرد ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب غنیمت کو ذاتی مال، امانت کو مال غنیمت، زکوٰۃ کو تاوان بنا لیا جائے، اللہ کے دین کے علاوہ کے لیے علم سیکھا جائے، خاوند بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے، مساجد میں شور ہونے لگے، قبیلے کا فاسق ان کا سردار ہو، قوم کا نگہبان گھٹیا ترین آدمی ہو، آدمی کے شر کے خوف سے اس کی عزت کی جائے، گانے بجانے والے زیادہ ہو جائیں، شراب کی کثرت ہو جائے، اس امت کے اگلے لوگ پچھلوں پر لعنت کرنے لگیں تو سرخ آندھی، زلزلہ دنس جانے اور چہرے بگڑنے اور پہ در پہ عذاب الہی کا انتظار کرو۔ جیسے لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی پہ در پہ گرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کو ایسی مصیبت پہنچے گی کہ آدمی کوئی ٹھکانہ نہ پائے گا کہ ظلم سے پناہ پکڑے، لہٰذا اللہ تعالیٰ میرے خاندان اور میرے اہل بیت سے ایک ایسے آدمی کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھرپور ہوگی، اس سے زمین و آسمان والے سب کے سب راضی ہوں گے۔ جب وہ بارش کی دعا کرے گا تو خوب موسلا دار بارش ہوگی، اور جب وہ زمینی پیداوار کی دعا کرے گا تو زمین پیداوار اگائے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگ گزرے ہوئے لوگوں کے موجود ہونے کی خواہش کریں گے، وہ ان میں اس حال میں 7 سال، 8 سال یا 9 سال زندہ رہے گا۔ صحیح مسلم میں حذیفہ بن سید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ہم باہم مذاکرہ کر رہے تھے۔ سننے والے نے کہا، کس چیز کا مذاکرہ کر رہے تھے؟ فرمایا، ہم آپس میں قیامت کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ آپ نے دھوئیں، دجال، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، عیسیٰ بن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج کا نزول، 3 طرح کا دھنسنا، ایک مشرق کا، ایک مغرب کا اور ایک جزیرہ عرب کا، اور آخر میں ایسی آگ کا یمن سے نکلنا جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف دھکیلے گا۔ قیامت کی وہ علامات جن کے ظہور کے بعد ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ صحیح مسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ 3 علامتیں ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوں گی تو اس شخص کو جو پہلے ایمان نہ لایا تھا اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا۔ ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا دجال کی آمد، اور تیسرا دبت الارض کا خروج۔ ان تینوں میں سے پہلی علامت کے بارے میں اختلاف ہے کہ
کہ بعض کے نزدیک سورج کا مغرب سے طلوع اور بعض کے نزدیک خروج و دابہ ہے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ ان دونوں علامتوں میں سے بھی جو بھی پہلے ظاہر ہوئی تو دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہوگی۔ دابۃ الارض 60 گز لمبا، پاؤں اور اون والی کھال پر مشتمل جانور ہوگا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مختلف جانوروں کے مشابہ ایک مختلف الخلقت جانور ہوگا۔ صفا کے پہاڑ سے وقوف کی رات برآمد ہوگی اور لوگ منی کی طرف جا چکے ہوں گے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سرزمین طائف سے برآمد ہوگا اور اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ تلاش کرنے والا اس کو پا نہیں سکتا اور بھاگنے والا اس سے بچ نہیں سکتا۔ مومن کو لاٹھی مارے گا اور اس کے چہرے پر مومن ہونے کی نشان لگا دے گا، اور کافر کو انگوٹھی سے مہر لگائے گا اور اس پر کافر ہونے کا نشان لگا دے گا۔ دجال کا تذکرہ صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ نکل آیا اور میں تم میں موجود ہوا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا، اور اگر میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی خود ہی اپنے نفس کا ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ پر مسلمان پر نگہبان ہے۔ میں اسے عبدالعزی بن قطعن کی طرح خیال کرتا ہوں۔ تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ اس کے فتنے سے حفاظت کرنے والی ہیں۔ اور وہ شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے نکلے گا اور دائیں اور بائیں ہر طرف فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہو۔ ہم نے اس کے زمین میں قیام کی مدت کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن، اور ایک دن ایک سال جیسا، ایک دن ایک مہینے جیسا، اور ایک دن ہفتے کی طرح، اور اس کے باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے استفسار کیا کہ جو دن سال کی طرح ہوگا اس میں سے ایک دن کی نماز ہمارے لیے کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس کا اندازہ لگاؤ۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین میں اس کی رفتار کیسی ہوگی؟ فرمایا اس بارش کی طرح جس کے بعد ہوا چلے۔ پس وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے تو وہ آسمان کو حکم دے گا کہ آسمان بارش برسائے گا، زمین کھیتی اگائے گی۔ پھر جب شام کو اس قوم کے مویشی واپس آئیں گے تو اس کی کوہان بڑے ہو جائیں گے، تھن بھر جائیں گے اور ان کی کوکھیں تن جائیں گی۔ پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا، وہ اس کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس قوم کی طرف پھیر دے گا۔ پھر اس قوم کے لوگ قحط و خشک سالی اور تباہ حالی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ مال و اسباب سے بالکل خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد دجال ایک ویرانہ پر سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانوں کو نکال دے، چنانچہ وہ ویرانہ دجال کے حکم کے مطابق اپنے خزانوں کو اگل دے گا، اور وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار ہوتے ہیں۔ پھر دجال ایک شخص کو جو جوانی سے بھرپور یعنی نہایت قوی و توانا اور جوان ہوگا اپنی طرف بلائے گا، اور اس بات سے غصہ ہو کر کہ وہ اس کی الوہیت سے انکار کر دے گا یا محض اپنی طاقت و قدرت مظاہر کرنے اور اپنے غیر معمولی کارناموں کی ابتدا کے لیے اس پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ تیر نشانے پر پھینکا جاتا ہے، یعنی اس کے جسم کے وہ دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے اس قدر فاصلے پر جا گریں گے جتنا فاصلہ تیر چلانے والے
اور اس کے نشانے کے درمیان ہوتا ہے، اور بعض حضرات نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ اس کی تلوار کا ہاتھ اس کے جسم پر اس طرح پہنچے گا جس طرح تیر اپنے نشانے پر پہنچتا ہے۔ اس کے بعد دجال اس نوجوان کے جسم کے ان ٹکڑوں کو ملانے گا، چنانچہ وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف متوجہ ہوگا، اور وہ اس وقت اس کا چہرہ نہایت حشاش بشاش روشن اور کھلا ہوا ہوگا۔ غرض یہ کہ دجال اسی طرح کے فریب کاریوں اور گمراہ کرنے والے کاموں میں مشغول ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، جو جامع مسجد دمشق کے مشرقی جانب کے سفید مینارے پر سے اتریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے۔ وہ جس وقت اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو ان کے سر سے چاندی کے دانوں کی مانند قطرے گریں گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ ناممکن ہوگا کہ کسی کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے اور وہ مر نہ جائے، یعنی جو بھی کافران ان کے سانس کی ہوا پائے گا مر جائے گا، اور ان کے سانس کی ہوا ان کی حد نظر تک جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ وہ اس کو باب لد پر پائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے مکروہ و فریب اور فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے اور ان کو ان درجات و مراتب کی بشارت دیں گے جو وہ جنت میں پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے اپنے بہت سے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا، لہذا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحیرہ طبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائیں گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحیرہ طبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور ظلم و قتل، غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان والوں کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس بھر میں رہیں کہ ہمارے تیر آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی جائے گی، اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ پس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین ہی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا۔ اس عرصے میں خدا کے نبی اور رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے، اور اس پر اسباب معیشت کی تنگی و قلت اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا اور زاری کریں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نخف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا، جس سے وہ یک بارگی اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے، یعنی بیماری کی صورت میں
ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے زمین پر آئیں گے، اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت کے دفعے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹ کی گردن جیسی لمبی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ پرندوں ان کی لاشوں کو نہر میں ڈال دیں گے، اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان، خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا اور خواہ صوف کا ہو، نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی مانند صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداواروں کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ اس وقت زمین کی پیداوار اس قدر بابرکت اور با افراط ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیر ہو جائیں گی، اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اسی طرح خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں ایک درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی، اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مخلط ہو جائیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔